اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اذکر اللہ حتی یقال انہ لمجنون، کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو یہاں تک کہ تمہارے بارے میں لوگ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ یعنی رب کی محبت میں، رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں یہ دیوانہ ہو گیا۔ ویسے تو دیوانگی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ بننا بڑا پسندیدہ ہے اور بڑا مقبول ہے، اور اللہ کے یہاں پر اس کے بڑے درجات ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اجر عظیمہ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اور آیات میں بھی اپنے ذکر کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ چند ایک آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس کے علاوہ بعض آیتیں وہ ہیں کہ ذکر کتنے وقت کیا جائے، کس کس وقت میں کیا جائے، تو وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ لیٹا ہوتا ہے۔ تین حالتیں اس کی پائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی یاد کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں اس کی اور مزید وضاحت کر دی، اور ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے تو عزیزان محترم ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا گیا، فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، کہ جو میری یاد سے منہ پھیرے تو اس کے لیے پھر تنگی کی زندگی ہے۔ تو یہ مومنوں کو اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ عام طور پہ تنگی انسان پر اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جسمانی رزق اور روحانی رزق دونوں میں تنگی آ جاتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے چند ایک عمومی احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد کرتا ہے اس کی مثال، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگرچہ وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تمام زندہ والے کام کرتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے، مردار ہے وہ۔ اسی طرح امام مسلم نے یہ روایت بیان کی، اور اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔
تو فرمایا کہ مثل الحی والمیت، تو ان دونوں گھروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ. یعنی ویسے تو گھر ایک بے جان چیز ہے، اس پر زندگی اور موت کے آثار نہیں دیکھے جاتے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ تشبیہ دی ہے. تو اس سے یعنی اشارہ یہی ہے کہ جہاں پر جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے، رب کا خصوصی کرم ہوتا ہے، خصوصی فضل ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی مثال قبرستان کی سی ہوتی ہے، جہاں پر آبادی تو بہت ہوتی ہے مگر سارے مردے ہی ہوتے ہیں. وہاں پر وہ آبادی مردوں کی ہوتی ہے، تو وہ آبادی نہیں، اصل میں بربادی ہے. تو چنانچہ اپنے گھر کو ہم اگر بربادی سے بچانا چاہتے ہیں اور اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اپنے گھروں کو بھی اپنے اللہ کے ذکر سے آباد کریں. پھر سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بخاری اور امام مسلم سے ایک روایت کی، اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ جو حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم لے کر آتے ہیں اسے متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. یعنی اس کی میں وضاحت کر دوں، یعنی میرا بندہ اگر مجھے میرے بارے میں خیال کرتا میں رحیم ہوں تو میں اس پر رحم کروں گا، میرے بارے میں خیال کرتا کہ میں کریم ہوں تو میں اس پہ کرم کروں گا، میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میرے بارے میں یہ ہے کہ مغنی ہے کہ غنی کر دینے والا ہے تو میں اس کو غنی کر دوں گا. یعنی بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کروں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ایک عظیم نیکی ہے اور کامیابی کی کنجیوں میں سے ایک عظیم کنجی ہے. تو اس لیے اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے جو انہیں ناپسند بھی ہو، جو ان کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو، تو وہ پھر اس پہ اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں رکھتے کہ اللہ نے ہمیں سزا دے دی ہے، یا اللہ نے ہمیں پکڑ فرما دی ہے، یا اللہ نے ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی مصیبت آنی تھی، ہمارے رب نے ہم پہ کرم فرما دیا اور اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا. یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تکالیف ہمیں جو بھیج رہا ہے وہ دراصل ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے ہے، یا یہ گمان کرتے اپنے رب سے کہ ہمیں جو تکالیف آ رہی ہیں تو یہ دراصل ہمارے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات کو بلند کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے.